تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے اور برکت کے فرشتے آپ کے آس پاس رہے، تو اگر کوئی آپ کو ستائے، اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، اگر آپ کو کوئی گالیاں دے تو صبر کیجئے۔ یہ صبر کرنا تھوڑا آسان نہیں ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، یہ مردانگی والی بات ہے کہ کوئی انسان صبر کرے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ سنیے حدیث، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے کہ ایک آدمی جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ لو گن رہا خوب برا بھلا کہہ رہا۔ جب وہ زیادہ بکنے لگا، اول فول بکنے لگا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دیا۔ تو کیا ہوا، جب وہ انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گن رہا تھا، اول فول بک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ زیادہ بکنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کر دیا، یعنی گالی نہیں، اپنی صفائی میں کچھ باتیں کہنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی حالت میں مجلس سے اٹھ گئے، چلے گئے، وہاں سے چلے ہی گئے۔ پیچھے ابو بکر یار غار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں سے چھوڑنے والے، پیچھے بھاگے آئے اور کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، جب وہ انسان مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ بڑا ہنس رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے کچھ بولنا شروع کر دیا آپ ناراض ہو گئے، آپ غصے میں وہاں سے چلے گئے، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر دیکھو، جب وہ انسان تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تمہیں گن رہا تھا اور تم خاموش تھے، تو ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک رحمت کا فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس انسان کو جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلے گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو میں تو نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، اگر کوئی آپ کو گالیاں دے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، اگر کوئی آپ کو گنے، اگر کوئی آپ کو ماں باپ کی گالی دے، تو صبر کیجئے، آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے، اور اگر آپ ہی جواب دینا شروع کر دیں گے تو بیچ میں شیطان آ جائے گا، اور جب شیطان آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، کیس اور مقدمات ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، 3 باتیں یاد رکھنا۔ جس انسان کو ستایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، اس کے اوپر ظلم کیا جائے، اور وہ انسان اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، تو اللہ ایسے لوگوں کو اور عزت والا بنا دیتا ہے۔ سماج معاشرے کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو اور معزز اور مکرم بنا دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان پیسہ جمع کرنے کے لیے، مال اور دولت جمع کرنے کے لیے بھیک مانگنے کا پیشہ اپناتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی مال میں اور کمی کر دیتا ہے۔ یہ سچ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں باتیں سچ ہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی، اور جو انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔